बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। सर वाकई इमरान खान साहब के एहसाब को ना अल्लाह ने मेरा ख्याल है खासी फुर्सत पे बनाया है। हर लिहाज से उनके हवाले से हुकूमत हो, ताकतवर हो, रियासत हो, कोई भी हो, उनका हर मुखालिफ हो, उसकी कैलकुलेशन बुरी तरीके से ना फ्लॉप नहीं बल्कि बर्बाद होती भी नजर आ रही है। आज खान साहब ने जो वक्त के यजीद किया कि सर ना झुकाने का जो बात की, और फिर वो जो उन्होंने कहा 5,000 दिन हो जाएं तो मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, ना ही मैं कोई डील करूंगा। ये कोई मजाक नहीं है सर, ये बड़ी मानी खेज चीजें हैं। ये उस मौके पर जब इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवा के एक सर्टन नैरेटिव, एक एटमॉस्फेयर डेवलप करने की कोशिश करी है, उस मौके पर 500 दिन बगैर किसी रिलीफ के, ना अस्पताल के चक्कर लगाने की ख्वाहिश, ना हार्ट बीट कमजोर होने की ख्वाहिश, ना प्लेटलेट्स के हवाले से कोई शिकायत, ना पेट दर्द, ना मैदा खराब, ना किसी के बगैर खामोशी से चुप करके 500 दिन अंदर रहकर और पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पे वाज़ेह तौर पर नचाते हुए इमरान खान साहब आज ये कह रहे हैं। मैं इसकी तफसील, पूरा बयान, पूरी स्टेटमेंट आपके सामने बताऊं। बहुत एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स हैं। खान साहब जिनसे नहीं मिलना चाह रहे थे, आज उनको मुलाकात के लिए बुला लिया जी। या उसकी भी चीज़ बतानी, और अगर ये मुलाकात हो गई है, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने ख्वाहिश की है, तो बहुत ही बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी। खतरा ही खतरा है इस गवर्नमेंट के लिए। उसकी कुछ डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जी आज का दिन जो जेल के बाहर एक तमाशा लगा रहा, मैंने कहा जरा मैं उससे मुतालिक पहले आपको बता दूं। आज कोई शक नहीं, सबकी नजरें अडयाला जेल के बाहर थी ना, अडयाला जेल पे थी कि आज इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी के हवाले से क्या कहेंगे। एक सर्टन लेवल पे तो आज की तारीख थी कि आज से सिविल नाफरमानी होनी है, लेकिन उसमें कुछ इबहम था जो मुझे पता चला। इवन अलीमा खान साहबा ने भी कल जापान में वर्कर्स वगैरह से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम वाज़ेह इशारे लेंगे। तो तब पता चल गया कि आज अडयाला जेल की तरफ एक है कि सिविल नाफरमानी की कॉल पर मुज़ाकराती जो कमेटी बनाई है इमरान खान साहब की जानिब से, 7 रुकनी कमेटी की वजह से, उसको किस तरीके से मूव करना है, क्या रद्दमल आज पूरा इमरान खान साहब का लेना था। मगर इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि अडयाला जेल में एक तमाशा लग गया। तमाशा ऐसा लगा कि गेट नंबर 5 के बाहर कई घंटे अली मीन गंडापुर साहब एज अ सीएम के पी के अदालती हुक्म के साथ वो उधर पहुंचे हुए थे, और लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, और दीगर क़यादत की भी उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई, और काफ़ी देर तक खड़े रहे। ज़ाहिर बात है, गुज़िश्ता अली मीन गंडापुर साहब की कैसे मुलाकात है, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, और जिस तरह की 26 नवंबर के हवाले से रिगार्डिंग बयानात दे रहे हैं, शोधा के हवाले से बयान दे रहे हैं, अगली बारी फिर हम आ रहे हैं, इस बारी निहत्ते नहीं आएंगे, इस तरह की बातें, और दुख का इज़हार किया कि मैं फ़ौजी का बेटा हूँ, फ़ौजी का भाई हूँ, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ ये सलूक। और बहरहाल आज अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात अदालती हुक्म के बावजूद ना होना, तो इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब की वजारत आला वगैरह के हवाले से जो खतरे का इज़हार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं है। इवन जो हुकूमती साफ़ी जिन्हें कहते हैं, और जिनको नज़र ही कुछ नहीं आता हुकूमत के हवाले से, वो वो तक कह रही है। मुजम्मिल सौरवदी साहब कहते हैं कि यहाँ तक कहा दिया कि अगर अली मीन गंडापुर साहब ने वफाक के खिलाफ सिविल नाफरमानी की कॉल दी, तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा, यानी सीधे सीधा गद्दारी, सजाए मौत, यानी ये वाली बात कर रहे जी। और रेफरेंस आईनी बेंच सुनेगा, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन ये बेंच सुनेगा, यानी मुकम्मल तौर पर, यानी वो इस तरह का भी अहाता करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि वैसे भी अली मीन गंडापुर साहब पिछले 2-3 से वही जुबान बोल रहे हैं जो जेल में इमरान खान साहब का एक एग्रेसिव स्टाइल है ना, उसके ऊपर बात की जा रही है। चाहे इसके कि इससे पहले भी वो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जरा चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तकलीफ दे होती हैं, वो उस तरीके से उस मेयार को, उस वजन को नहीं उठा पाते। इमरान खान साहब के बयानी का वजन था ना, ये खाला जी का बाड़ा भी नहीं है। ये, ये हर एक के बस की बात नहीं है सर, ये हर एक की बस की बात नहीं है। तो बहरहाल आज उम्मीद थी कि क़यादत से मुलाकात, लेकिन पूरी क़यादत से आज मिलने नहीं दिया गया इमरान खान साहब को, ताकि सिविल नाफरमानी का कोई टाइम फ्रेम इमरान खान साहब ना दे दें, कोई ऐसा ना दे के कल से ही कर दें ये आगाज़। क्योंकि इतना मुझे समझ आएगी कि ताकतवर भी नहीं चाहते कि सिविल नाफरमानी की कॉल हो। और ये जो कहते हैं करें, कोई मसला नहीं, हमें टेंशन नहीं है, नहीं टेंशन है, अच्छी खासी टेंशन है, जो जितना मर्जी कह ले। तभी फिर ये सब, हाँ, इमरान खान साहब का फिर एक जो आज के दिन उनकी वकला से, सहाफ़ियों से गुफ्तगू, तो उसको एक ट्वीट की शक्ल में इमरान खान साहब के अकाउंट से शेयर किया गया। ज़रा वो सुने तो फिर मैं आपको आगे चल के दीगर चीज़ें बताऊँगा कि फवाद चौधरी से क्या बात हुई, शाह महमूद कुरैशी से क्या बात हुई, सहाफ़ियों से अलहदा से क्या बात हुई, वो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं कि नाहक कैद में 500 दिन आज मुकम्मल हुए ना, उन्होंने कहा 500 दिन मुकम्मल हुए। ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन, आज भी वो यही कह रहे हैं, मैं अल्लाह से ही मदद मांगता हूँ। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ऑफिशियल ट्वीट से उन्होंने कहा सबसे पहले कौम को कहा आपने घबराना नहीं है, मैं सारी उम्र भी जेल गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। अल्लाह हक है,
وہ حق سچ کا خدا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم سب اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ آپ نے صبر کرنا اور میرے ساتھ مل کر ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ ڈی چوک میں دور حاضر کے جنرل ڈائر نے قوم کو اپنا غلام گردانتے ہوئے نہتے اور پرم شہریوں پر بلا اشتعال گولیاں چلوائیں۔ ہم اس واقعے کو کبھی بھی بھولنے نہیں دیں گے اور اپنے ورکرز اور شہداء کو انصاف دلائیں گے۔ مجھے ورکرز اور وکلاء نے بتایا ہے کہ ابھی تک سامنے آنے والے 12 شہداء وہ ہیں جنہیں 26 نومبر کو مغرب سے پہلے شہید کیا گیا، اور باقی لوگوں کو رات کو علاقے کی بجلی بند کروا کے گولیاں ماری گئیں۔ ان کو کدھر غائب کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے سے آؤ۔ 12 افراد تو وہ ہیں، لیکن جو باقی گولیاں لگی وہ غائب ہیں، جو ایک فہرست بھی تو دے دی ہے نا بیرسٹر گوھر صاحب نے۔ جی انہوں نے کہا وہ کدھر، غائب کدھر ہے؟ اچھا یار ان کا بتاؤ وہ کدھر گئے؟ ابھی بھی درجنوں افراد مسنگ ہیں، اور مسنگ پرسن کو تلاش کرنا اور تمام ڈیٹا پبلک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میڈیا سمیت ہزاروں لوگوں نے اندھادھند فائرنگ اور بربریت اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اس کے بعد اسپتالوں کا ریکارڈ غائب کرنے اور شہداء کی لاشیں ورثہ کو فراہم کرنے سے انکار کی بھی میڈیا رپورٹس موجود ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن اور 26 نومبر کے اسلام آباد قتل عام کی شفاف تحقیقات اور ذمہ داران کے تعین کے لیے آزادانہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، جس میں سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز شامل ہو۔ قوم تیار رہے کہ میں جلد اگلا لائحہ عمل دینے جا رہا ہوں، اعلان کروں گا۔ جی عمران خان صاحب نے آج یہ گفتگو کی کہ میں جلد اپنا اگلا لائحہ عمل، یعنی خان صاحب کی گفتگو میں مجھے کہیں خوف، ڈیل شیل یہ والے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کی ملاقات اور فواد چودھری صاحب بھی اس موجود تھے۔ 9 مئی کا ایک کیس تھا، اور اس ملاقات کا حوالہ فواد چودھری صاحب خود بتا رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب ٹویٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آج 9 مئی کے ایک اور جعلی مقدمے میں اڈیالہ حاضر ہوا۔ عمران خان صاحب سے یہ میری دوسری ملاقات ہوئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ایک طویل عرصے بعد میری ملاقات ہوئی، اور اس میں کہتے ہیں کہ ملاقات ہوئی، عمران خان، شاہ محمود قریشی اور میں طویل عرصے بعد سیاسی مشاورت کر سکے، یعنی ہم تینوں نے سیاسی مشاورت کی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جوان حوصلوں سے نیا ولولہ ملتا ہے۔ عمران خان کا پیغام ایک ہی ہے، 500 چھوڑ 500 سال جیل میں رکھو، میں کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مذاکرات کرے، سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعتیں گفتگو پر یقین رکھتی ہیں، ملک میں جاری بحران کے خاتمے کے لیے بات چیت واحد راستہ ہے۔ عمران خان انتقام پر یقین نہیں رکھتے، حقوق پر یقین رکھتے ہیں۔ سیاسی درجہ حرارت میں کمی، ملک و قوم اور سیاست کے مفاد میں اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے تعاون سے آگے بڑھیں گے، اور ملک میں نئے انتخابات کی طرف جامع حل تلاش کرنا اصل مقصد ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے 7 رکنی کمیٹی کی سیاسی لوگوں سے سیاسی گفتگو کے حوالے سے مکمل طور پر اجازت دی ہے۔ یہی کہنا ہے فواد چودھری صاحب کے، جو ٹویٹ کا کرکس ہے وہی۔ ان کے بھائی فیصل چودھری جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کی بھی آج ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بھی کہا 500 کیا کہ 500 دن کیا 500 سال بھی ہو جائے نا، تو عمران خان صاحب نے کہا میں جھکوں گا نہیں، نہ ہی میں کسی قسم کی کوئی ڈیل کروں گا۔ ہاں فیصل چودھری صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں پھر سہولیات بند کر دی گئی، جہاں آج سینئر قیادت سے ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی، وہاں یہ خبر بھی انہوں نے دی ہے کہ جیل میں ان کی وہ کری۔ ہاں ایک صحافی ہیں فدا حسین عباسی، اسلام آباد ہائی کورٹ کورٹ رپورٹنگ بیسیکلی کرتے ہیں، انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا، بلکہ بہت بڑی خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج ملاقات میں خواہش کا اظہار کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، پیر پگاڑا، اختر مینگل اور محمود اچکزئی سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی عمران خان صاحب نے دعوت دی ہے کہ جیل میں آ کے مجھ سے ملاقات کریں۔ ویسے اگر یہ ملاقات ہو جائے اور دعوت قبول ہو جائے، جو کہ ہو بھی سکتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان تو سر ڈیالہ جیل کے باہر سے گزر گئے، تو یہ سب پہ کب کبھی تاریخ ہو جائے گی کہ لو جی عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پیج پر آ گئے۔ ادھر تو اختر مینگل کی بھی بات آ رہی ہے، محمود اچکزئی کی بھی بات آ رہی ہے، اور بہت بڑی جماعت ہے نا جی ڈی اے کا اتحاد ہے، پیر صاحب پگاڑا صاحب، تو انہوں نے کہا ان کو اگر دعوت دی، تو اگر عمران خان صاحب انہیں راضی کر لیں تو سر حکومت کے لیے تو خطرہ ہی خطرہ ہے، اور اس بار عمران خان صاحب نے خود خواہش کا اظہار کیا ہے، اٹ مینس اے لاٹ۔ جی ہاں خود خواہش کا اظہار کیا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ ہاں ایک اور چیز، 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کو پتہ ہے انعامات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور وہ جو صاحب جو تھے نا، جو بڑی تیزی دکھا رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم، سب سے زیادہ ایک بندے کو بڑی تیزی تھی، بڑی تیزی تھی۔ پھنسے ہوئے تو سارے بیچارے بہت زیادہ تھے، سینیٹر وغیرہ، ہمارے دوست سے باپ بھی کہتے ہیں یار ہماری جان چھوڑ دو۔ سینیٹ میں تقریر کے دوران بھی نے کہا وہ بس کر دو یار، 26 جو ادھر سائن کرانے کرا لو، میں گھر جانا تو کیوں باندھ کے میں رکھا ہوا، قید کر کے رکھا ہوا۔
تو جس بندے کو سب سے زیادہ جلدی تھی نا سر، اس کو صلاح مل گیا، ایمل ولی خان صاحب. آپ کو پتا ہے جیسی وہ سینیٹر بنے اس کے بعد جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی منجیاں ٹھوکی اپنے حساب سے، جو جو انہوں نے فوج سے متعلق جو جو باتیں کرنی تھی فوج کے خلاف انہوں نے کی، سب حیران ہو گئے بھائی جانی اس کو کیا ہو گیا ایک دم، یہ اچانک سے سچ چارج کی ہو گیا. قائد اعظم سے شروع ہوا 71 پہ 65 پہ بلا بلا بلا، بندہ کہتے یار اس کو کیا مل گیا ایک دم، یہ کیا ہے. وہ سر وہ سمجھ آ گئی، وہ جھاگ تھی، اس جھاگ کو بٹھانا تھا. وہ بٹھانے کے بعد پھر اچانک سب گڈ گڈ ہو گیا، گڈ گڈ ہو گیا. تو اس بندے نے 26ویں آئینی ترمیم سب سے سر پلیز چھوڑیں ساری تقریریں باتیں چھوڑیں، 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائیے. ایمن ولی خان یہ کرتے تھے جناب. آج ان کی ملاقات ہو گئی، جس کے لیے کرتے تھے وہ ملاقات، پہلے جس کے لیے کر رہے تھے اس کے لیے وہ سینیٹرشپ دے دی تھی. اب ان کو جو ہوئی تھی نا وہ جو ان کو وزارت مل گئی ہے. شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، سب سے مال بٹورنے والی، سب سے پیسے والی، جی ہاں ان کو وزارت ملی. حالانکہ ولی باغ کا جس علاقہ ہے اس باہر کے لوگوں سے میری بات ہوئی، یہ الیکشن ہار گئے تھے، ووٹ نہیں دے رہے تھے ان کو لوگ، یہ والی چیز تھی. تو انہیں سب سے پیسے والی وزارت ملی ہے، مشیر برائے مواصلات مل گئی ہے. اور وزارت لیتے ہوئے بتاؤں کیا احسان کر کے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا بہت مجبوری میں یہ وزارت لے رہا ہوں، بہت مجبوری میں، کیونکہ کے پی کے یتیم ہو گیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں نے کہا سر مجھے وزارت دے دے، میں کے پی کے کی خدمت کرنے جا رہا ہوں. دیکھ لیا ہمارے مستقبل کے ان کے ہاتھوں میں آپ نے، بس یہ دیکھیں اور حیران ہو جائے. ہاں 26ویں آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور کرنے والا کوئی اور نہیں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں. اور درخواست کے فیصلے تک انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن کو کام کرنے سے روکا جائے، ہائی کورٹس میں نئے کی تقرری بھی روکی جائے، 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے. درخواست میں وفاق حکومت سندھ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست اسپیکر قومی اسمبلی صدر ایاز صادق الیکشن کمیشن اور دیگر کو بھی فریق بنایا گیا ہے. تو سر یہ پوزیشن ہے ادھر. ہاں اب اپنی ذرا تھوڑی کارکردگیوں کے حوالے سے بتا دوں تو سر میں نے کہا یہ خبر اگر نہ دے تو بری بات ہے، اتنے بڑی بڑی باتیں آپ سے کرو تو میں ذرا ادھر بھی بتا دوں. سر آج نا ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا جڑا والا کے علاقے میں، پنجاب کے اندر جڑا والا کے، جہاں ہم ایئر ایمبولینس کے دعوے کر رہے ہیں، جہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کی بات کریں، جہاں چین سے معاہدے کر کے کل ہی پہنچے ہم لوگ، ہماری وزیر اعلیٰ پہنچے، وہاں جڑا والا میں ایکسیڈنٹ ہوا، ایمبولینس نہیں تھی، اور اس لاش کو گدا گاڑی میں رکھ کر ہسپتال لے جایا گیا. یہ اصل ہے. پتہ چلا ہم علاج کے لیے لندن کیوں جاتے ہیں، یوں جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.